Ya Ali Madad. Otherwise, Rai Abu Ali Missionary, wise number 337. Ya Ali Madad. ابھی ہم سوالوں کے جواب دیں گے. کچھ سوالات آئے ہیں، بعض ایسے سوال بھی ہیں کہ جن کا جواب میں اپنی آواز میں دے چکا ہوں. پھر بھی کچھ سوالات ایسے ہیں کہ ان کے جواب دینا ضروری ہے. دس بجنے میں 8 منٹ باقی، 9 بجنے میں 8 منٹ باقی ہیں. انشاءاللہ میں 40-45 منٹ اس میں صرف کروں گا. 1.5 گھنٹے کی آواز آپ نے سنی. دیکھیے مومنوں، جو سوالات ہوتے ہیں وہ 2 طریقے کے ہیں. سوالات 2 طریقے کے ہوتے ہیں. ایک سوال اس لیے ہوتا ہے کہ وہ ہمیں پریشان کرتا ہے اور ہم اس کا جواب جاننا چاہتے ہیں تاکہ ہمارے دل کی الجھن دور ہو جائے. ایک سوال اس نظریے سے کیا جاتا ہے کہ ہمیں اس میں کوئی دلچسپی تو نہیں ہے، محض یہ دیکھنے کے لیے کہ بھئی جواب دینے والا کیسا ہے. تو یہ 2 طریقے کے جو سوالات ہوتے ہیں وہ پتہ لگ جاتا ہے. سوال کرنا چاہیے تاکہ ہمارا علم بڑھے اور ہمارے اندر سے شک و شبہات نکل جائیں. پھر بھی میں آپ سے عرض کروں گا کہ اسماعیلی مذہب کی کتابیں پڑھا کرو، اسٹڈی کیا کرو. اگر آپ گجراتی جانتے ہیں تو میری عرض یہ ہے کہ امام سلطان محمد شاہ کی جو کلیکشن تھا امام کلام امام مبین، وہ اگر کہیں سے ملے تو ضرور پڑھو. میری بہت سی واعظیں ٹیپ میں ہیں اور مجھے خوشی ہے کہ میرے بہت سے بھائی بہن وہ واعظیں سنتے رہتے ہیں. پھر بھی ان واعظوں کے درمیان آپ کو کوئی ایسا موقع ملے، کوئی ایسی بات ہوئے کہ جو سمجھ نہیں آتی، آپ مجھے پوچھ سکتے ہیں. تو میں ابھی عرض کرتا ہوں طریقہ بورڈ کے ان بھائی صاحب کو کہ یہ ایک سوال پڑھیں گے اور میں اس کا جواب دوں گا. اب مہربانی کر کے کوئی سوال نہ بھیجے، جو آ چکے ہیں وہ آ چکے ہیں. بسم اللہ. سوال آیا کہ علی اور اللہ میں کیا فرق ہے؟ ابھی دیکھیں، مجھے لگتا ہے تمہیں ادھر کھڑا ہونا پڑے گا کیونکہ اس کے اندر وہ آیا نہیں ہے. سوال یہ ہے کہ علی اور اللہ میں کیا فرق ہے؟ یہ اسماعیلی مذہب کا ایک بہت ہی عمدہ سوال ہے. اللہ ہے وہ پاک ذات ہے جس کا کوئی حصے دار نہیں، جس کا کوئی شریک نہیں، جس کا کوئی بدل نہیں، کوئی شے بھی اللہ جیسی نہیں. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ. علی جو ہے وہ خدا کا نور ہے. محمد کے اندر اللہ کا نور ہے، علی کے اندر اللہ کا نور ہے. رسول اللہ فرمایا انا و علی من نور واحد، میں اور علی ایک ہی نور میں سے ہیں. ایک اور حدیث میں فرماتے ہیں کہ انا من نور اللہ و کلہم من نوری، میں خدا کے نور میں سے ہوں اور ہر شے جو بنائی گئی وہ میرے نور میں سے بنائی گئی. اگر آپ یاد کریں تو میں نے اپنی آواز میں اس کا اشارہ کیا تھا کہ خدا تعالیٰ نے آدم کو کچھ چیزیں سکھائیں، اپنا نور اس میں ڈالا اور فرشتوں کو کہا اب اس کو سجدہ کرو. مولانا رومی لکھتے ہیں گر نبودے ذات حق اندر وجود، آب و گل را کہ ملک کر دے سجود. اگر آدم کے اندر خدا کا نور نہ ہوتا تو فرشتے کیا مٹی پانی کو سجدہ کرتے؟ خدا کے نور کی وجہ سے آدم کو سجدہ کیا گیا. خدا کے تمام نام ہیں، ان ناموں میں ایک نام علی ہے. ہم لوگ جو ہیں طریقت میں ہیں، ہمارا صوفیہ طریقہ ہے اور ہمارا جو اسم الذکر ہے ہمارے طریقے کا وہ خدا کے ناموں میں سے ایک نام ہے علی. تو اللہ جو ہے وہ علی ہے، اللہ کریم ہے،
اللہ رحمان ہے، اللہ رب ہے. خدا کے ناموں میں ایک نام ہے وہ علی ہے، تو اللہ علی بھی ہے. ہم اس بدن والے 1400 سال پہلے جو علی تھے کہ جن کا انسانی بدن تھا، ہم اس کے انسانی بدن کی وجہ سے علی کا ذکر نہیں کرتے. علی تو خدا خود ہے، خدا علی ہے، خدا کریم ہے، خدا رب ہے، خدا رحمان ہے، خدا ودود ہے، خدا شفیع ہے، خدا غفار ہے، خدا ستار ہے، خدا وکیل ہے، خدا خالق ہے. تو یہ تمام صفتیں خدا کی ہیں، اور اس نے ہی اپنے نام علی کا ذکر کیا ہوا ہے، اور اسماعیلی طریقے کا جو اس میں ذکر ہے وہ علی ہے. لیکن معلوم نہیں کیوں لوگ علی کی خدائی صفت کو بھول گئے، اور جب بھی بات نکلتی ہے تو آپ کے یا لوگوں کے دل و دماغ کے اندر 1300-1400 برس پہلے علی نام کا ایک انسان تھا، مگر وہ انسان کی شکل نہیں، اس کے نور کی حالت کا ذکر ہم امام کے طور پہ لیتے ہیں. اس لیے اللہ اور علی میں، اللہ اور کریم میں، اللہ اور رحمان میں، اللہ اور ستار میں، اللہ اور غفار میں جس طرح کوئی فرق نہیں، اللہ اور علی میں بھی کوئی فرق نہیں. میں ایک اور بات کہنا چاہتا ہوں. مجھے معلوم نہیں آپ میں سے کتنے شخص قرآن کا مطالعہ کرتے ہیں. میں تلاوت کی بات نہیں کرتا، مطالعہ کرتے ہیں قرآن کو سمجھنے کے لیے. سورۃ التوبہ جو 9ویں سورہ ہے، یہ کافروں کے لیے اتری. اس کو سورۃ الکافرون بھی کہتے ہیں. اس سورہ کے آخر میں خدا تعالیٰ نے محمد کے لیے، اپنے رسول کے لیے، اپنے ناموں میں سے 2 نام عنایت کیے. خدا تعالیٰ کہتا ہے کہ جو محمد ہے وہ رؤوف رحیم ہے. رؤوف رحیم خدا کا نام ہے. رؤوف رحیم خدا کی صفت ہے. رؤوف کہتے ہیں جو ترس کھاوے، کسی پہ پٹی کرے، اور رحیم کہتے ہیں رحم کرنے والے کو. خدا نے محمد کے لیے کہا کہ وہ رؤوف رحیم ہے، تو کیا ہم محمد کو خدا مانیں؟ لیکن اگر خدا یہ کہتا ہے کہ رسول جو ہے تمہارے اندر وہ رؤوف رحیم ہے، یہ تو خدائی نام ہے اور ہم قبول کرتے ہیں کیونکہ اللہ نے کہا ہے. تو اگر محمد کے لیے یہ چیزیں آئی ہیں تو خدا تعالیٰ اپنے رسول کو یہ درجہ دیتا ہے. تو حضرت علی جو ہے وہ بھی خدا کے ناموں میں ایک نام رکھتے ہیں، العلی، الولی، الودود، پیار کرنے والا، الحمید، المجید، الاکبر، المتعالی، القوی. یہ خدا کی صفتیں ہیں، ان میں العلی ہے. تو اللہ اور علی میں کوئی فرق نہیں، نور ہی نور ہے. میرا دوسرا سوال ہے، وہ کون سے ایسے حالات ہوں گے جو ہمیں اپنے امام کے کپڑے کے دیدار کرنے سے بھی محروم کر دیں گے؟ میں نے عرض کی تھی کہ جو سوال کرے اپنا نام نیچے لکھے. اس کے نیچے کچھ نام نہیں ہے. ہمارا حضرت امام ہے، والے رسول ہے. امت محمدیہ جو ہے اس کا حقدار دھیان رکھنے والا حضرت امام ہے. تمام امت محمدیہ، سنی، شیعہ، وہابی، اثنا عشری، بہرے، اسماعیلی، سب امت رسول ہے. آل رسول ہونے کی وجہ سے، حضرت امام ہونے کی وجہ سے حضرت امام کے اوپر یہ فرض آ جاتا ہے، یہ وزن آ جاتا ہے کہ ساری دنیا کے مسلمانوں کا بھلا کریں، ان کو برائیوں سے بچائیں. لیکن حضرت امام جس طرح ہمیں فرمان کرتے ہیں اور ہم آمنا و صدقنا کہتے ہیں سر جھکا کے حضرت امام کے فرمان پہ عمل کرتے ہیں، آج اگر کوئی بات مسلمانوں کو مولا کہے تو وہ نہیں مانتے، کیونکہ ان کو حضرت امام کی شناخت نہیں. انہوں نے ابھی تک حضرت امام کو راہبر کے طور پہ قبول نہیں کیا ہے. مگر حضرت امام اس بات کو اپنا فرض سمجھتے ہیں کہ امت رسول جو ہے حضرت امام کے نانا کی جو امت ہے اس کا بوجھ حضرت امام پہ ہے. اور حضرت امام آہستہ آہستہ اس جوہد میں اس طرف کام کر رہے ہیں، اور آہستہ آہستہ اگر حضرت امام کی امامت میں نہیں تو ان کے بعد والے امام کی امامت میں، مگر ضرور ایک دن انشاءاللہ دنیا بھر کے مسلمان حضرت امام کو قبول کریں گے. آج نہیں کریں گے، 20 برس کے بعد کریں گے، 50 برس کے بعد بھی کریں گے. چھٹکارا نہیں ہے.
مسلمانوں کو قبول کرنا پڑے گا، وہ موقع آنے والا ہے، لیکن اس کے پہلے مسلمان آپس میں خوب لڑیں گے، مسلمان ایک دوسرے کو برباد کریں گے، آغاز ہو چکا ہے۔ ایسی حالت ہو جائے گی کہ مسلمانوں کے سر کے اوپر ان کو بچانے والا یا سمجھانے والا کوئی نہیں رہے گا۔ حضرت عثمان کا قتل ہوا اور قتل کرنے والوں میں حضرت ابو بکر کے بیٹے محمد بن ابو بکر تھے۔ 3 دن تک حضرت عثمان کی لاش رستے کے اوپر پڑی رہی، مکھیاں آ کے بیٹھتی رہیں، کتے سونگھتے رہے۔ غضب خدا کا، حضرت عثمان کو چاہنے والے، حضرت عثمان کو اپنا رشتہ دار سمجھنے والے کوئی نہ آیا۔ وہ معاویہ کے جو بہت بڑی باتیں کیا کرتا تھا، بنی امیہ کے یہ فرد تھے، 3 دن تک حضرت عثمان کی لاش رستے پہ پڑی رہی اور کسی نے ان کو کفن دفن نہ دیا یا اٹھا کے کھینچ کے کوئی محفوظ جگہ پہ رکھ دے۔ اور اس وقت مسلمان مولا علی کے پاس گئے کہ یا علی ابھی آپ خلیفہ بنو۔ مولا نے کہا نکل جاؤ یہاں سے، مجھے تمہاری خلافت نہیں چاہیے۔ یہ لوگ باہر بیٹھ گئے، مولا علی کے گھر کے باہر بیٹھ گئے، کہتے یا علی ہم جانے والے نہیں ہیں جب تک کہ آپ ہمارا ہاتھ نہیں پکڑو۔ اب کوئی نہیں رہا۔ 3 دن تک یہ لوگ باہر بیٹھے رہے اور مولا منع کرتے رہے۔ 3 دن کے بعد کچھ لوگ رونے لگے۔ مولا نے دیکھا کہ امت محمدیہ چھن بن ہو رہی ہے، فرمایا میں ایک شرط سے میں تمہاری بات قبول کرتا ہوں کہ میں جس طرح چلاؤں تم چلو گے؟ سب نے کہا ہاں۔ فرمایا کہ میں سختی کروں گا؟ عرض کی کہ ہم قبول کریں گے۔ تب مجبوراً مولا نے خلافت قبول کی اور حضرت عثمان کی تحجیز و تکفین کی۔ حضرت امام کو مجبور کیا جائے گا کہ ہماری لگام ہاتھ میں لو اور امت محمدی کو، اسلام کو بچاؤ۔ یہ کل پرسوں نہیں ہوگا، شاید ہماری زندگیوں میں نہ بھی ہوئے، شاید 50 برس کے بعد ہوئے، لیکن ضرور ہوگا۔ 1935 میں 34 کا آخر 35 کی شروعات دلی کے اندر آل پارٹیز مسلم کانفرنس ہوئی۔ یہ غلام وہاں اسکاؤٹ یونیفارم میں تھا۔ آدھی رات کو یہ جلسہ پورا ہوا، 40,000 آدمی تھے پنڈال میں۔ امام سلطان محمد شاہ صلوات اللہ علیہ وہاں موجود تھے اور مسلمانوں کا جوش و خروش دیکھ کے امام بہت خوش ہوئے۔ اس وقت خواجہ حسن نظامی نے ایک بات کہی کہ اے مسلمانوں، ہم لوگ سب مانتے ہیں کہ حضرت مہدی علیہ السلام آنے والے ہیں جو کشتی امت اسلام کو پار لگائیں گے۔ ہم 1300 سال سے اس بات کا انتظار کر رہے ہیں، لیکن اب تک امام مہدی کا ظہور نہیں ہوا۔ میں تم لوگوں کو کہتا ہوں کہ یہ امام ہے، اس کو قبول کر لو تاکہ امت محمدی کا کوئی رہنما بن جائے۔ اگر کوئی امام مہدی آئے گا تو یہ دونوں آپس میں فیصلہ کر لے رہے ہیں کہ سچا کون ہے، اب تو اس کو مان لو۔ ایسی باتیں اس جلسے میں ہوئی۔ دوسرا دن مشنری سبز علی مولا کے حضور میں تھے۔ پنجاب کی جماعت اور فرنٹیئر کی جماعت کے 8,000 آدمی تھے۔ یہ دریا گنج دلی کا واقعہ ہے۔ پٹودی ہاؤس میں امام جب آئے تو مشنری سبز علی عرض کرتے ہیں مولا کل رات کو مسلمانوں کا جوش و خروش دیکھ کے ہمارے دل بہت خوش ہوئے، مسلمان آپ پر فدا ہے۔ مولا فرماتے ہیں سبز علی یہ میرے نانا کی امت ہے، وہ جب درود پڑھتے ہیں تو وہ درود مجھ پہ آتا ہے، بھلے ان کو میری شناخت نہیں مگر وہ میرے نانا کی امت ہے، میں ان کو نہیں چھوڑ سکتا۔ اے سبز علی ایک دن آئے گا یہ سب میرے پاؤں پڑیں گے اور وہ وقت آئے گا۔ ہمارے گنانوں میں اس کے اشارے ہیں، اماموں کے فرمانوں میں بھی اس بات کے اشارے ہیں۔ جب وہ وقت آئے گا تو مولانا حاضر امام ہم سے دنیا بانے دور ہو جائیں گے، پھر ہم حاضر امام کے کپڑوں کو بھی نہیں دیکھ سکیں گے۔ اور امام سلطان محمد شاہ نے ایک دفعہ بمبئی کے اندر اپنے کوٹ کو 2 انگلیوں میں سے ایسا رکھ کے فرمایا کہ اتنے کپڑے کا دیدار بھی تمہیں نظر نہیں آئے گا، اور وہ اس وقت ہوگا کہ جب امت محمدی حضرت امام کو اپنا راہبر مان لے گی۔ اس لیے ہم اسماعیلی اپنے آپ کو خوشنصیب سمجھتے ہیں اور سمجھنا چاہیے۔ امام کے فرمان مان کے ایک چیز ہے کہ جو ہم کو امام سے نزدیک رکھے گی، اور وہ ہے صبح کی عبادت۔ بہت عبادت کرو،
کہ اس عبادت کی وجہ سے حضرت امام کا دیدار ہوا کرے گا، ظاہر میں بھی ہوا کرے گا، باطن میں بھی ہوا کرے گا۔ تو یہ وقت ابھی دور ہے، لیکن اتنا دور نہیں کہ جتنا آج سے 50 برس پہلے تھا۔ بات عبادت کی نکلی ہے، اس کی مناسبت ایک سوال ہے کہ عبادت میں جو دھیان نہیں لگتا اس کے لیے کیا تدابیر اختیار کی جائے؟ میں اس کا جواب یہاں نہیں دے سکتا، یہ بیت الخیال کی بات ہے، اور میں نے آج صبح کی عبادت میں، صبح کی واعظ میں میں نے اس کا ذکر کیا ہے، تو صبح کی میری واعظ طریقہ بورڈ میں سنا۔ ایک سوال ہے کہ پلیز کلیریفائی دیٹ اسماعیلزم از ریلیجن اور اے کلٹ۔ بچے جیسا سوال ہے۔ جس شخص نے یہ سوال کیا ہے اس آدمی نے نہ تو دین اسلام کی اسٹڈی کی ہے، نہ اس نے اسماعیلی مذہب کی اسٹڈی کی ہے۔ آج کی ہی واعظ میں نے اس کا خلاصہ کیا ہے کہ اسماعیلی ایک طریقہ ہے، دین اسلام ہے۔ ریلیجن دین کو کہتے ہیں، طریقے کو فیتھ کہتے ہیں، کلٹ اس کو کہتے ہیں کہ جس میں ایک آدمی جادو کے زور سے یا اور کوئی رسومات کے زور سے اپنے آپ کو وہ گرو یا مرشد یا اس طریقے سے وہ ظاہر کرتا ہے، جیسا کہ آریہ سماجیوں کا بانی جو تھا دیانند سرسوتی، اس نے آریہ سماجیوں کو یہ بنا دیا کہ میں بھگوان کی طرف سے آیا ہوں۔ آریہ سماجی کو ہم کلٹ کہہ سکتے ہیں، اور کلٹ جو ہوتے ہیں وہ پیدا ہوتے ہیں مشروم کی طرح، پھر گر جاتے ہیں۔ جیسے کہ میں نے آج عرض کی اپنی واعظ کے اندر کہ رسول اللہ کے بعد آج تک 32 آدمیوں نے امامت یا نبوت کا دعویٰ کیا، سب مر گئے، سب ان کے گروپ برباد ہو گئے۔ ہمارا حضرت امام جو ہے وہ ہمارا پیشوا قرآن پاک کے نام سے اور قرآن پاک کی طرف سے ہے۔ ہمارا جو امام ہے وہ رسول اللہ کی آل میں سے، بی بی فاطمہ کی اولاد میں سے، علی کی اولاد میں سے ہے۔ ہمارا جو امام ہے اس نے دوسرے دنیا کے پیشواؤں کی طرح پیسہ جمع کرنے کی کبھی کوئی بات ہی نہیں کی۔ بہروں میں جاؤ، کسی اور میں جاؤ، وہاں زبردستی آپ سے پیسے مانگے جاتے ہیں۔ آپ کو کبھی کسی مکھی کمڑیا نے یا کسی نے کہا کہ اتنے پیسے دو پھر دعا کرانا؟ آپ کی خوشی ہے، دعا نہ کراؤ، بیٹھ جاؤ۔ کبھی کسی کو نہیں کہا گیا کہ لاؤ تم ادھر آ کے دعا کراؤ۔ کھٹو والا میرے من مراد کھٹو، یعنی اس کا مطلب ہے اپنے من کی مراد ہوگے تو کھٹو، نہیں تو بیٹھے رہو۔ مفت نیاز پیو، مفت دعا کراؤ۔ آپ کے کھیسے میں 1 کروڑ روپیہ ہے، آپ کا دل نہیں چاہتا ادھر دینے کے لیے، مت دو۔ کروڑ روپیہ کھیسے میں رکھو، مکھی کمڑیا کے سامنے خالی کوئی بھی پیسہ دیے، رقم دیے بغیر آپ کہہ سکتے ہو کہ توبہ توبہ بندو گنہگار گت بخشے شاہ پیر بخشے۔ پیسہ دینے کی کوئی ضرورت نہیں۔ آپ میں ہے کوئی ایسا ایک کہ جو مجھے کہے کہ ہاں مجھے مکھی نے مجبور کیا تھا پیسے دینے کے لیے؟ ہے کوئی ایسا؟ ارے امام کے حضور میں بھی ہم جاتے ہیں، پیسے ہم بات کرتے نہیں، ہم تو راضی خوشی سے خود دیتے ہیں۔ کبھی بھی ہمارے مشنریوں نے، ہمارے مکھیوں نے، ہمارے کمڑیوں نے، کونسل نے، طریقہ نے، ہمارے لیڈروں نے کبھی کسی کو نہیں کہا کہ اتنے پیسے لاؤ۔ مرضی ہے تو آؤ، مرضی ہے تو دینا ہے تو دو، نہیں تو نہ صحیح۔ یہ خوشی کا سودا ہے۔ مگر ہمارا جو مذہب ہے، ہم اس کے اندر اپنی محبت کو، اپنی قربانی کو اظہار کرنے کے لیے ہم پیسہ دیتے ہیں، ہم رقم دیتے ہیں، خوشی سے دیتے ہیں، اور ہم کو کیا ملتا ہے اس میں؟ خانہ ودان۔ اب خیال تو کرو کہ کسی بھی جگہ دنیا کے اندر آپ جاؤ، ایسے بہت سے واقعات ہیں، 1 لاکھ روپیہ اول مہمانی کا کھٹا گیا اور اس کو کیا ملا؟ خانہ ودان۔ یہ ایمان کی بات ہے۔ 1946 میں مولانا سلطان محمد شاہ کی ڈائمنڈ جوبلی تھی۔ میں اس وقت بمبئی میں تھا۔ بمبئی سے 250-300 میل کے فاصلے پہ سورت ضلع میں ایک جگہ ہے جس کو نوساری کہتے ہیں۔ نوساری میں پیر صدگرو نور کی درگاہ ہے۔ 900 برس سے یہ درگاہ پیر صدگرو نور کی اولاد میں رہی، کہ جو بعد میں پہلے اسماعیلی تھے، پھر وہ اسناشری ہو گئے اور پھر وہ امام شاہی ہو گئے۔ اس وقت 1946 میں اس درگاہ کے اوپر ایک سجادہ نشین تھا، اس کا نام تھا صدر الدین درگاہ والا۔ اس نے کچھ کتابیں بھی لکھی ہوئی ہیں۔ درگاہ پر 12-13 لاکھ روپے کی آمدنی تھی ہر سال کی۔ لوگ جو ادھر منت مانتا کرتے تھے اس کی 12-13 لاکھ روپے برس کی آمدنی تھی، یعنی ہر مہینے 1 لاکھ سے زیادہ۔ 1946 میں، آج سے 45 برس پہلے، 1 لاکھ روپیہ مہینہ بہت بڑی شے تھی۔
उस जमाने के अंदर एक क्लर्क की तनख्वाह कितनी थी? 50 रुपए। 30 रुपए पे सिपाही मिलता था। बहुत बड़े कोई होदेदार आदमी होवे और उसको 500 रुपए मिलते हुए तो वो अपने को लॉर्ड समझता था। डायमंड जुबली के टाइम पे ये जो सज्जादा नशीन सदरुद्दीन थे दरगाह वाले, अपने 2-3 आदमियों के साथ बम्बई आए। अपनी जमात के ऑफिसरों को मिले कि हमें सरकारी इमाम के पास ले जाओ और हम ये चाहते हैं कि ये दरगाह जो है पीर सदगुरु नूर की ये मौला की मिल्कियत है, हम ये मौला को दे दें। मौला से बात की, मौला ने वक्त दिया, वो आए, बड़ी इज्जत से बड़ी तकरीम से पेश आए। मौला को कहा कि हम पेपर्स वगैरह लाए हैं, ये दरगाह के मालिक आप हैं, क्योंकि पीर सदगुरु नूर आपके जदमजद में थे, इस्माइली थे। 12-13 लाख हमको मिलते हैं हर बरस, इसमें थोड़ा खर्च होता है, लेकिन मेरी एक शर्त है और वो ये है कि मेरे को उधर कायम रखा जाए मुजावर के तौर पे और मुझे 3 लाख रुपया बरस का दिया जाए। माँ बाप हंसे। सब कहते हैं कि आपको ये यकीन है कि इस दरगाह का मालिक मैं हूँ? हाँ, क्योंकि वो भी इस्माइली थे, आप इस्माइली इमाम हैं। अगर ये समझते हो कि वो मेरी मिल्कियत है तो फिर मेरे को दे दो। उसमें ये शर्त क्यों रखते हो कि मैं तुम्हें हर साल में 3 लाख रुपया दिया करूं और तुमको मुजावर रखूं? इससे तो बेहतर है जाओ तुम रखो। अब वो डर गया कि अगर मुझको निकाल दिया गया तो मेरी आमदनी का क्या होगा। और मौलाना सुल्तान मोहम्मद शाह ने कह दिया, जिस दिन तुमको ऐसा लगे कि मैं इसका मालिक हूँ, मेरा हक है, तो मुझे मेरा हक आके दे देना, अगर न तुम खाओ पियो मजे करो जाओ। साहब ने नहीं लिया। अगर कोई दुनिया का और दूसरा कोई मुर्शिद होता तो वो क्या सोचता, अरे 13 लाख में से कभी 3 लाख ले जाए तो भी मुझे तो 10 लाख मिलेंगे, हाँ ले लो। मौला ने नहीं लिए। एक शख्स गुजर गया, ये वाकया अफ्रीका का है, 50 लाख शिलिंग की मिल्कत छोड़ गया। उसका एक ही लड़का था, 12-13 साल की उम्र का लड़का था। सारी मिल्कत औरत को सौंप दिया। औरत बड़ी आबिदा थी और ईमानी थी, मौला को प्यार करती थी। औरत ने क्या किया, तमाम जायदाद के कागजात बनाए, मौला के पास यूरोप में जाके अर्ज करने लगी कि या अली मुझे सिरबंद होना है। सिरबंद उसको कहते हैं कि सब कुछ सारी मिल्कत मौला को दे दे, 3 कपड़े बदन के रहने, जेवरात वगैरह भी नहीं, बैंक बैलेंस भी नहीं रखना, सिर्फ बदन के 3 कपड़े। 50 लाख शिलिंग, आधा करोड़ शिलिंग, बहुत बड़ी रकम थी वो जमाने में। मौलाना हाजिर इमाम उस औरत को कहते हैं, ये तुम्हारा लड़का है, इसका क्या? कहते हैं खुदा ये बड़ा होके कमाएगा। माँ बाप कहते हैं मुझे ये पैसा नहीं चाहिए। 5 पाउंड की मेहमानी कबूल की, 50 लाख शिलिंग वापस कर दिए, ले जाओ। क्या हम मौलाना हाजिर इमाम को लालची समझते हैं? ऐसे तो कितने ही वाकयात हैं, करोड़ों अरबों छोड़ दिए, उसे इस चीज की परवाह नहीं। आपने 50 पैसे दिए कि ये पाकिस्तान के 1 रुपए की कीमत कितनी है? 5 सेंट डॉलर के सामने है। 20 रुपए का डॉलर मानो तो कितने सेंट होते हैं आपके 1 रुपए के? आप 20 रुपए दो तो 1 डॉलर बनता है। ये 1 डॉलर क्या है? उसकी कोई औकात नहीं। मौलाना हाजिर इमाम के पास लाखों करोड़ों लोग आते हैं, चीजें देते हैं, वो दरकार भी नहीं करता। और कोई उसका मुरीद महज एक गुलाब का फूल देता है तो खुशी से लेके सूंघता है, और 2 बरस के बाद वो आदमी मिलने जाता है तो मौला कहता है देख ये वही फूल था ना जो तूने मुझे 2 बरस के पहले दिया था। इस इमाम को पैसे की कोई लालच नहीं, मगर हम पैसा तो क्या जान भी देने को तैयार है, जान भी देने को तैयार है। इस्माइली मजहब कुर्बानी का मजहब है, लेकिन इमाम को कोई पैसे का लालच नहीं। और हमारे मजहब की बुनियाद है वो कुर्बानी के ऊपर है। कभी किसी ने किसी को नहीं कहा कि इतने पैसे दो, इतने ना दो। आपकी खुशी है देना है दो, आपकी खुशी नहीं है ना दो। आपके ऊपर फर्ज लगता है तो दो, फिर भी आप समझते हैं कि मुझे नहीं देना ना दो। मोमिनो, हमारा मजहब निहायत ही खूबसूरत दीन है, ये कल्ट नहीं है, ये दीन है। मैं आपको एक और बात कहूँ, जिस शख्स ने ये सवाल किया है, अगर वो यहाँ बैठा हुआ उसने नाम नहीं लिखा है, मैं उसको पूछता हूँ, कहता हूँ, अगर एक आदमी झूठ बोले, कब तक झूठ बोलेगा? सारी जिंदगी बोले। फिर उसका बेटा झूठ बोले, कब तक बोलेगा? मैंने अर्ज की आपको कि 32 आदमियों ने झूठा दावा किया नबूवत और इमामत का रसूलुल्लाह के बाद, सब मिट गए। हाजिर इमाम 1400 साल से
اس کے باپ اب دادا سب یہ بولتے چلے آئے کہ ہم سچے امام ہیں اور ہماری امامت قیامت تک چلے گی. اگر یہ امامت کا سلسلہ جھوٹا ہوتا، اگر یہ امامت کا سلسلہ غلط ہوتا تو 1400 سال ہو گئے یہ جھوٹ چلا. بنی معاویہ فنا ہو گئے، بنی عباس فنا ہو گئے، خلافت ختم ہو گئی، عثمانیہ خلافت بھی چلی گئی، سب چلے گئے، نام و نشان مٹ گئے. یہ قائم ہے اور دعویٰ کرتا چلا آتا ہے کہ ہماری امامت قیامت تک چلے گی اور آج تک چل رہی ہے. اگر یہ جھوٹے ہوتے تو 1400 برس تک جھوٹ چلتا. 1400 برس ہو گئے، کتنے دشمن نکلے، بڑے بڑے لوگ، بڑے بڑے بادشاہوں نے امامت کو ختم کرنے کی بڑی کوششیں کی ہیں، سب کے نام و نشان مٹ گئے. یہ الہی نور موجود ہے، قیامت تک موجود رہے گا. مولانا حاضر امام نے شادی نہیں کی تھی تو لوگ جو رپورٹرز وغیرہ کبھی آتے تھے صاحب کو پوچھتے تھے کہ آپ نے کہا کہ میری امامت قیامت تک چلے گی. فرمایا ہاں، آپ نے شادی تو نہیں کی. ایک رپورٹر نے تو کہہ دیا کہ اگر مانو کہ شادی کرنے سے پہلے آپ گزر جائے. مولانا حاضر امام فرمایا میں اپنا بیٹا چھوڑے بغیر نہیں گزروں گا. آج تک چلا آتا ہے. اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کا ایک امتحان لیا. ایک اور چیز آپ کو دے رہا ہوں. ابراہیم علیہ السلام رسول تھے. 1,24,000 نبی ہوئے. یہ تمام نبی رسول نہیں تھے. رسول اس کو کہتے ہیں کہ جو شریعت میں رد و بدل کرے. نبی شریعت میں چینجز نہیں کر سکتا اور جو نبی ہوتے ہیں وہ رسول کے نیچے ہوتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام کے زمانے کے اندر لوط نبی بھی تھے. ایسا بھی ہوا ہے کہ ایک وقت 4 نبی ہوئے لیکن رسول ایک ہی ہوگا. اس طرح 114 رسول ہوئے. 1,24,000 نبیوں میں 114 رسول بنے. ابراہیم علیہ السلام رسول تھے. خدا نے ان کا امتحان لیا بیٹے کی قربانی کا اور ابراہیم علیہ السلام امتحان میں پاس ہوئے. اللہ خوش ہوا. اللہ خوش ہوا تو جب کسی نوکر کی خدمت کے اوپر سیٹھ خوش ہوتا ہے تو اس کو کیا کرتا ہے؟ اس کا درجہ گرا دیتا ہے یا بڑھا دیتا ہے؟ حقیقت میں بڑھائے گا نا. اللہ خوش ہوا تو کہتا ہے انی جاعلک للناس اماما، میں تیرے کو تحقیق انسانوں کا امام بناتا ہوں. رسول تھا ابراہیم علیہ السلام، نبی تھے، رسول بھی تھے. اب خدا کہتا ہے میں تم کو انسانوں کا امام بناتا ہوں. دیکھا امامت کا درجہ. امامت کا درجہ قرآن سے ثابت ہے کہ نبوت اور رسالت سے امام کا درجہ بڑا ہے. پوچھو کسی مولوی سے کہ خدا خوش ہوئے تو اس کو گرا دے کہ اونچا کرے. تو جب وہ کہہ دے نا نہیں اونچا کرے گا تو اس کو پوچھو اس آیت کا کیا مطلب؟ وہ رسول تو تھا ہی، پھر امام بنا دیا تو کیا امام کو ڈاؤن کر دیا؟ تو جب امامت کا حکم ملا ابراہیم علیہ السلام نے عرض کی کہ اے اللہ میری اولاد بھی، یعنی یہ جو امامت ہے میری اولاد میں چلے. اللہ نے فرمایا میں تیری بات قبول کرتا ہوں مگر میرا یہ وعدہ ظالموں کے اوپر نہیں، ظالموں کے لیے نہیں. یعنی خدا نے یہ وعدہ کیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذریت میں قیامت تک امامت رہے گی، لیکن خدا نے کہا کہ میرا یہ وعدہ ظالموں کے لیے نہیں، تیری امت میں سے، تیری نسل میں سے، تیری اولاد میں سے جو ظالم ہوں گے، غیر عادل ہوں گے، یہ وعدہ ان کے لیے نہیں. اماموں کے بھائیوں نے بھی غلط امامت کا دعویٰ کیا اور وہ بھی مٹ گئے، کیونکہ خدا نے کہا تھا کہ میں تیرے وعدہ کرتا ہوں مگر تیری اولاد میں جو ظالم ہوں گے ان کے لیے میرا وعدہ نہیں. تو جو سچے تھے ابراہیم علیہ السلام سے علی تک اور علی سے لے کے حضرت امام تک 4000 سال ہوئے اس بات کو. یہ امامت نسل بنسل چلی آتی ہے اور انشاءاللہ قیامت تک چلے گی. اس کا بال بھی بیکا نہیں ہونے والا. اور کیونکہ یہ سچے امام ہیں، یہ کلٹ نہیں ہے. ہم مولانا حاضر امام کے نور کی شناخت کرتے ہیں. دین اسلام یہ اسماعیلی طریقہ ہے. آج میری شام کی آواز آپ نے سنی کہ ہمارے ہاں ہمارے مذہب میں، ہمارے جماعت خانوں کے اندر ہم جو روایات اور مذہبی کام کاج کرتے ہیں یہ تمام رسول اللہ کے زمانے میں تھے. رسول اللہ کے زمانے میں عامل بھی تھے، مشنری بھی تھے، مجلسیں بھی ہوتی تھی، نیاز بھی نکلتا تھا، سکریت ہوتی تھی،
ستارے پڑے جاتے تھے، تسبیح نکالی جاتی تھی، نیاز پیتے تھے، چھاٹے دیے جاتے تھے، مہمانیاں رکھتے تھے، جس سے آج الحمدللہ اسماعیلی فیضیاب ہیں، دوسرے نہیں۔ تو وہ آدمی جس نے یہ چیز لکھی ہے اس کو قرآن شریف کی تلاوت کر کے خاص طور پہ ابراہیم علیہ السلام کا ذکر پڑھنا چاہیے۔ میرا اگلا سوال ہے، جب امام سلطان محمد شاہ صلوات اللہ علیہ نے وفات پائی اس وقت شاہ کریم حسین حاضر امام میں نور کیسے منتقل ہوا، اس کے واقعات بیان کیے۔ کیسا بچپن کا سوال ہے، یہ بچہ جیسا سوال ہے۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ نور تو نظر آتا ہی نہیں، کون دیکھے گا کہ کس طرح منتقل ہوا؟ نور منتقل ہوا، یہ تھوڑا کوئی تاج ہے کہ اس طرح سے اٹھا کے اس کے سر پہ رکھ دیا۔ نور کو انتقال کرنے کی ضرورت ہی نہیں، نور جیسی قوت اور طاقت کوئی ہے ہی نہیں۔ امام سلطان محمد شاہ نے جب وفات پائی، مولانا شاہ کریم ان کے پاس بیٹھے تھے اور نور منتقل ہو گیا، کوئی نہیں جانتا اس چیز کو۔ نور منتقل ہو گیا، تیسرے دن آپ کی ول کھولی گئی اور اس ول کے اندر ساری دنیا کو یہ پتہ لگا کہ مولانا حاضر امام نے اپنے پوتے کو اپنی مسند دی ہے۔ نور کا جو انتقال ہوتا ہے وہ کوئی نہیں جان سکتا۔ رسول اللہ کو جب نور ملا نبوت کا، وہ کس طرح ملا کوئی نہیں جانتا۔ نور وہ شے نہیں ہے کہ آنکھوں سے نظر آئے۔ بہت سے لوگ کہہ دیتے ہیں کہ یہ آنکھوں سے نکلا، کانوں سے نکلا، پاؤں سے نکلا، ہاتھ سے نکلا۔ نور تو قوت ہے، اس کے انتقال اور ٹرانسفر ہونے میں کوئی مشکل نہیں، آنکھ کی پلک جتنا بھی نہیں لگتا۔ امر ہو گیا کہ یہ تمہارا امام ہے، یہ نور ہے۔ دوسرا سوال ہے، کیا دنیا میں جنات کا وجود موجود ہے؟ اگر ہے تو اس سے کس طرح بچا جا سکتا ہے؟ تمہیں ملا کبھی جن؟ لگتا ہے کہ ملا، کیونکہ بچنے کی بات رکھی ہوئی ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ ان حضرت کی ملاقات ہوئی ہے۔ جنات کا وجود ہم مانتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے جنات کا وجود ہے۔ قرآن شریف کا آخری سورہ ہے سورۃ الناس۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ یہ جنات پلورل سینس میں لکھے گئے اور اس سے بچنے کا یہی چیپٹر ہے۔ ہر روز 3 دفعہ اگر کسی حضرت جن کی ملاقات ہو جائے تو 3 دفعہ یہ سورہ پڑھو گے، انشاءاللہ وہ آپ کو سلام کر کے چلا جائے گا۔ جنات ہیں، جنات کے اندر مومن بھی ہیں، کافر بھی ہیں۔ جنات انسانوں سے بے حساب زیادہ تعداد میں ہیں۔ جنات کا ہمارے جیسا وجود نہیں، وہ آگ کی پیدائش ہے، ہم مٹی کی پیدائش ہیں۔ فرشتے نور میں سے پیدا ہوئے ہیں، اور جنات ہیں وہ دھوئے کی طرح ان کا بدن ہوتا ہے۔ درختوں میں، پہاڑوں کی کھو میں، پہاڑیوں کی جہاں درے ہوتے ہیں یا کوئی غار ہوتی ہے، اجاڑ جگہوں پہ جہاں انسانوں کا آنا جانا نہیں ہوتا، جنات وہاں رہتے ہیں۔ رسول اکرم فرماتے ہیں اگر کوئی مکان 2 برس بند رہے، 2 برس تک اس میں بتی نہ کی جائے، جھاڑو نہ نکالا جائے، تو حضور فرماتے ہیں اس مکان میں مت رہو، کیونکہ جنات نے قبضہ کر لیا ہے۔ کبھی بھی اس مکان میں نہ جانا کہ جو 2 برس تک بند رہا، اس میں بتی بھی نہیں ہوئی، ہوا بھی نہیں گئی، جھاڑو بھی نہیں نکالا گیا۔ رسول اکرم نے یہ بھی فرمایا ہے کہ جب تم سفر کرو اور تمہیں حاجت ہوئے پاخانے یا پیشاب کی، تو کبھی بھی بھول کے بھی درخت کے نیچے پیشاب پاخانہ نہ کرنا، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اس درخت کے اوپر جنات رہتے ہوں۔ مسافری کے درمیان کبھی ہم کو ایسی قدرتی حاجت آ جائے تو نبی کریم فرماتے ہیں کہ جھاڑیوں میں چلے جاؤ، گھاس میں، اور آسمان کے نیچے بیٹھو، مطلب کہ کوئی درخت کے نیچے نہیں۔ جنات سے بچنے کے لیے اچھے سے اچھی چیز یہ سورۃ الناس ہے۔ اور اگر خدا نخواستہ کسی کو جنات نے پکڑ بھی لیا ہے تو اس کا تھوڑی قیمت ادا کرو، کچھ خیرات یا صدقہ کرو، اور ناد علی پڑھو 1000 دفعہ، اور ہر دفعہ ناد علی پڑھنے کے بعد پھونک مارو اس کو 3 دفعہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ناد علی
مظہر العجائب تجدعون لکا فی النوائب کلها من وغم سینجلی بولایتک یا علی یا علی یا علی. 1000 دفعہ پڑھ کے ہر دفعہ 3 دفعہ چھکارا مارو اور اس کو نیاز پلاؤ. جو نیاز بچ جاتا ہے انشاءاللہ وہ اس سے نجات پائے گا. یاد رکھو جنات ان کو پکڑتے ہیں کہ جو بھٹکا ہوا ہوتا ہے. بھیڑوں کا ایک غلہ چلا جاتا ہے, اگر کوئی بھیڑ اس میں سے نکل کے دور چلی جاتی ہے بھیڑیا پکڑ لیتا ہے. جنات اس کو پکڑتے ہیں کہ جو عبادت نہیں کرتا ہے, جو بیت الخیال کی عبادت کرتا ہے, جو حضرت امام کو مانتا ہے, نیک اعمال کرتا ہے, درس دیتا ہے, حلال کی روزی کھاتا ہے. میں چیلنج کر کے کہتا ہوں کہ اس کو بھوت پریت جن وغیرہ کوئی اس کو ستانے والے نہیں, بلکہ وہ اس کو سلام کرتے ہیں. وہ جانتے ہیں کہ یہ بادشاہ کا دوست ہے, یہ اللہ کا دوست ہے, اس کے قریب نہیں آئیں گے. اس لیے اے دوست تم کو کبھی جن نے دیکھا نہیں, اللہ تمہیں نہ دکھاوے. سوال ہے, پیر کا گنان ہے کہ کھیر کھانڈ گرت امرت بھوجن, اس کے علاوہ یہ ہے کہ سکریت کے اجزاء کیا ہے. پیروں نے کہا ہے کہ سکریت روے کی, آٹے کی, گھی ڈالو, کھنڈ کا سیرا بنا کے اس میں ڈالو اور تھوڑا دودھ ڈالو اور بعد میں نیاز ڈالو تو وہ سکریت بنتی ہے, کھیر کھانڈ گرت امرت بھوجن. لیکن آپ کو معلوم ہے نا, عورتوں کو زیورات کی, اچھے اچھے کپڑوں کی, ڈیکوریشن کی بڑی تمنا ہوتی ہے. تو بعض عورتوں کو ایسا ہوتا ہے ہم چلو نا تھوڑے بادام ڈال دیں, سواد تو ضرور بڑھ جاتا ہے لیکن پیر کی نافرمانی ہوتی ہے. آپ کو واقعی بادام کھلانے ہیں تو سکریت کے علاوہ سیرا بناؤ, حلوہ بناؤ, اس میں بادام ڈالو, پستہ ڈالو, کیسر ڈالو, تھوڑے روپے بھی ڈالو تاکہ لوگوں کو کام آئے. سکریت میں نہیں, کوئی چیز نہیں. سکریت کی یہ 5 اجزاء ہیں, کھیر ہے, کھنڈ ہے, گھی ہے, بھوجن ہے اور امرت نیاز کو کہتے ہیں. نیاز ڈالنے سے وہ سکریت بنتی ہے. جب تک نیاز نہیں تو وہ سیرا, وہ حلوہ ہے. اگلا سوال ہے, اسماعیلیوں کا اوتاروں یا جنم کے متعلق کیا نظریہ ہے؟ یہ بڑا ٹیڑھا اور بہت لمبا سوال کا جواب ہے. مجھے اس کے اوپر 1 گھنٹہ واز کرنے کی ضرورت پڑے گی. لیکن قرآن میں خدا تعالیٰ نے 27 آیتیں ایسی ہیں جس میں یہ ذکر ہوتا ہے کہ تمہاری یہ پہلی زندگی نہیں. اور خدا نے یہ بھی کہا ہے کہ میں نے تم مرے ہوئے تھے, میں نے تم کو زندہ کیا ہے, میں پھر تم کو ماروں گا, پھر زندہ کروں گا تا قیامت. تو یہ ہم کو قرآن پاک میں سے ملتا ہے کہ ہماری کوئی پاسٹ لائف تھی اور فیوچر لائف بھی ہے. ہندوستان کے مراد آباد میں ایک مسلمان بیرسٹر تھا, اس نے ایک کتاب لکھی ہے ری انکارنیشن ان اسلام. وہ ہندوستان میں کسی بکس شاپ سے ملے گی, آپ کو کبھی دستیاب ہوگا تو ٹھیک ہے, اگر نہ میں یہاں کے طریقہ بورڈ کو اس کی ایک کاپی بھیجوں گا فوٹو اسٹیٹ کر کے, تو یہاں کے طریقہ بورڈ سے آپ وہ پڑھ سکتے ہیں حاصل کر کے, لیکن اس کے پوری طرح سمجھانے کا وقت یہاں نہیں. سوال تھوڑا لمبا ہے. جماعت خانہ کس امام کے دور میں وجود میں آیا اور کیوں ضرورت پیش آئی؟ کیا مسجد بندگی کے لیے کافی نہیں تھی؟ حالانکہ پیغمبر اسلام کے زمانے میں اور قرآن میں جماعت خانے کا کہیں ذکر نہیں ملتا. سوال اس کا دوسرا یہ بھی ہے, اسلام اور مسلمانوں کا ایک پہچان اذان بھی ہے. اسماعیلی فرقہ اسلام کے دائرے میں ہوتے ہوئے بھی اذان کیوں نہیں دیتے؟ یہ بھائی اس کے 2 کان نہیں ہیں, 4 کان ہیں. آسانی سے سنتا ہے مگر اس نے خود نے کچھ پڑھا نہیں. اگر اذان اسلام کا بنیادی اصول ہوتا تو 13 برس رسول اللہ کی نبوت کے جو مکہ میں گزرے اس میں اذان نہیں تھی. اور اذان کا مطلب کیا ہے؟ مینارے پہ چڑھ کے, حالانکہ نبی کے زمانے میں جو مسجد بنی مدینے میں اس میں مینارہ نہیں تھا. اس زمانے میں لوگوں کے پاس گھڑیاں نہیں تھیں, اس زمانے میں لوگ دور دور رہتے تھے.
اس زمانے میں لوگ کھیتی کرتے تھے، تو جب نماز کا وقت ہوتا تھا تو اذان سن کے ان کو یاد آتا تھا کہ نماز کا وقت ہوا، اور وہ دوڑ کے 5-10 منٹ میں پہنچ جاتے تھے۔ اذان اسلام کے بنیادی اصولوں میں نہیں ہے۔ آج اذان کی کوئی ضرورت نہیں، آپ کے ہاتھ پہ گھڑی ہے، آپ کو پتا ہے کہ دعا نماز کا کیا وقت ہے، لیکن چونکہ مسلمان شریعت کے اتنے پکے پابند ہیں کہ وہ سوچتے بھی نہیں کہ شریعت میں یہ جواز ہے کہ نہیں۔ نبی کریم ایک دن، میں اب شریعت کی بات کر دوں تھوڑی سی، رسول پاک ایک دن کسی کے گھر کھانے گئے، اور وہ وقت تھا رات کا، مغرب کی نماز کے بعد، بارش ہو چکی تھی، رستے میں کیچڑ تھا۔ جو میزبان تھا اس نے اپنے ایک غلام کو، مسلمان تھا وہ، بعد میں ایک مشعل دی، ٹارچ، اس زمانے میں بیٹریاں نہیں تھی، ٹارچ نہیں تھی، تو اس نے تیل میں ڈبو کے یہ مشعل جلائی اور نبی کریم کے آگے آگے چل رہا تھا۔ اب اس نے لنگی باندھی ہوئی تھی، اور وہ لنگی اتنی لمبی تھی جیسے آج کل کے نوجوان پتلون پہنتے ہیں نا، تو بوٹ نہیں دکھتے، وہ پتلون سے زمین صاف ہوتی ہے۔ اس کی لنگی اتنی لمبی تھی کہ رستے کو صاف کر رہی تھی، اور پاؤں میں جو چمپل تھے تو جو پاؤں وہ اٹھاتا تھا تو پھٹاس کر کے اس کی چمپل کی آواز آتی تھی اور اس کے چھینٹے اڑتے تھے۔ رسول فرمایا ٹھہر، وہ کھڑا ہوا۔ حضور نے فرمایا تیری یہ جو تہبند ہے نا، اس کو لنگی کو اونچا کر۔ اس نے ادھر سے اوڑا سا تھوڑی اونچی ہوئی۔ حضور نے فرمایا نہیں، تھوڑی اور اونچی کر۔ اس نے تھوڑی اور اونچی کی۔ حضور نے فرمایا اتنی اونچی کر۔ ایک بالشت دکھائی، کیونکہ زمین گیلی تھی تو اس نے بالشت جتنی اونچی کی۔ آج اس چیز کو لے کے ملا نے پاجامہ پہنا ہے لیکن 9 انچ اونچا ہے، کیونکہ شریعت میں ہے۔ لمبی پتلون کے اوپر ہمارے بہت سے علماء حضرت غصہ کرتے ہیں، مگر رسول اللہ نے یہ حکم کیوں کیا؟ کیونکہ کیچڑ میں وہ خراب ہو رہی تھی۔ اب اس شریعت کو ہم نہیں مانتے۔ نبی کریم بزرگ ہونے لگے، 55 سال کی عمر تک رسول اللہ نے اپنی زندگی کی جوانی کے جو جوش تھا اچھی طرح سے گھمایا رکھا۔ بعد میں بوڑھے ہو گئے تو نبی کریم نے جب کھڑے ہو کے حضور واز کرتے تھے تو کیا ہوا کہ تھوڑا واز کرنے کے بعد دم لینے کے لیے ممبر پہ بیٹھ جاتے تھے، 2-4 منٹ کے بعد پھر اٹھ کے پھر اپنا واز شروع کرتے تھے۔ تھوڑے اور بزرگ ہوئے تو رسول اللہ ایک لکڑی لے آئے کہ جو لکڑی آپ کے کندھے جتنی سائز کی تھی، تو حضور اس کا ٹیکا لے کے واز کیا کرتے تھے، پھر بھی بیچ میں کبھی کبھی بیٹھ جاتے تھے، دم لیتے تھے، پھر واز شروع کرتے تھے۔ 22 برس کا جوان ملا ہوگا، واز کر رہا ہے، واز کرتے کرتے بیٹھ جائے گا۔ رسول اس لیے بیٹھتے تھے کہ تھک جاتے تھے۔ اب تو 22 برس کا جوان ہے، تو کیوں بیٹھتا ہے؟ رسول اللہ بیٹھتے تھے اس لیے۔ اور یہ لکڑی کیوں کہ رسول اللہ رکھتے تھے؟ یہ شریعت ہمیں منظور نہیں۔ اور اسی لیے دینداروں، آج کی دنیا کے اندر وہ ممالک کے جو ترقی یافتہ ممالک ہیں وہ مسلمان ہونے سے گھبراتے ہیں، کیونکہ مسلمان ہو کے ان کو یہ تمام چیزیں منظور نہیں ہیں۔ اسلام تو سادہ دین ہے، سمپل دین۔ خدا کو یاد کرو، خدا پہ ایمان رکھو، محمد کی رسالت کو قبول کرو، اپنی آمدنی میں سے عشر و زکوٰۃ دو، نیک اعمال کرو، یہ اسلام ہے۔ نبی کریم فرماتے ہیں کہ کسی درخت کو بھی بے فائدہ مت کاٹو۔ نبی فرماتے ہیں کہ کوئی بھی تمہیں مسلمان ملے تو ہنس کے سلام کرو۔ فرمایا کہ ایک مسکراہٹ بھی خیرات کی طرح ہے۔ رسول فرماتے ہیں کہ تمہارے پاس کوئی مدد کے لیے آئے تو تم اپنی آدھی روٹی اس کو دے دو۔ نبی فرماتے ہیں کہ تمہارے پاس کوئی امانت رکھے تو اس میں خیانت نہ کرو۔ آج دنیا بھر کے جتنے بھی ممالک مسلمان ممالک ہیں، خدا کے فضل و کرم سے انڈونیشیا سے لے کے موروکو تک
میں تمام مسلمان ممالک دیکھ چکا ہوں، مگر مسلمان ملکوں کے اندر جتنا گند ہے، جتنی چوری ہے، جتنی بے ایمانی ہے، جتنی بددیانتی ہے، جتنی شراب ہے، جتنا زنا ہے، اتنا تو یورپ میں بھی نہیں۔ کون سا اسلام ڈھونڈتے ہیں؟ رسول اللہ کا اسلام کہ ملا کا اسلام؟ نبی کریم کی حدیثوں میں، قرآن شریف ہمارے سامنے ہے، اس میں اپنا مذہب جگہ جگہ پھیلا ہوا ہے، جگہ جگہ۔ نبی کریم کے زمانے کے اندر جماعت خانہ تھا، مگر اس کا نام جماعت خانہ نہیں تھا، مقصد تو گھر کا ہے نا، مسجد تھی، مگر مسجد کے علاوہ بھی ایک خاص مکان تھا کہ اس مکان کے اندر 10 20 40 آدمی، جن کا میں نے اپنی آواز میں ذکر کیا ہے، وہ لوگ آ کے نبی کریم کے پاس سے عبادت کے طریقے سیکھتے تھے۔ آپ اس کو کچھ بھی نام دے دو، جماعت خانہ کہہ دو یا کچھ کہہ دو، مسجد کے علاوہ ایسے گھر ہوتے تھے۔ سورۃ النور کے اندر خدا فرماتا ہے وہ گھر، خدا نے فی بیوت اللہ کہا ہے، مسجد کا نام نہیں کیا ہے، کہ جس میں خدا تعالیٰ کے ذکر اور عبادت ہوتی ہے۔ وہ کون سے گھر تھے؟ وہ دوسرے گھر تھے۔ ہر امام کے زمانے کے اندر یہ جماعت خانے رہے۔ فاطمی خلفاء کے دروازے بھی ہمارے لیے کھلے تھے، مسجدیں تھیں، مگر محل کے اندر فاطمی خلفاء کے ٹائم میں مجالس الحکمہ ہوا کرتی تھی۔ بڑے بڑے عالم فاضل، بڑے بڑے عابد وہاں آ کے علم کی مجلس میں حصہ لیا کرتے تھے۔ یہ مجلسیں مسجد میں نہیں ہوتی تھی، جماعت خانہ عبادت گاہ ہے، اس کا درجہ مسجد سے اونچا ہے، اونچا ہے، کیونکہ مسجد کے حالات دیکھو۔ اقبال علامہ نے لکھا ہے کہ مسجدیں رو رہی ہیں کہ ہمارے اندر کوئی آتا نہیں، اور جماعت خانے ہنس رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم تنگ ہو رہے ہیں، تھوڑا بڑا کرو۔ آپ کے اس جگہ کتنی مسجدیں ہیں، کتنے مسلمان ہیں؟ اگر سارے مسلمان روز مسجد میں جائیں تو یہ مسجدیں چھوٹی پڑ جائیں۔ مسلمان محض اٹیک کرنا جانتے ہیں۔ یہ جماعت خانے عبادت گاہ ہے، نبی کے زمانے کے اندر بھی یہ تھے، آج بھی ہیں، اور انشاءاللہ یہ ہمیشہ رہیں گے۔ دوسرا سوال کیا تھا؟ اور دوسرا اذان کا، یہ دونوں کا خلاصہ ہو گیا۔ اگلا سوال ہے کہ پیر کے گنان کی روشنی میں بتائیے کہ دنیا کو کتنا عرصہ ہوا اور یہ کتنا عرصہ رہے گا، اور اس کا انت کب اور کیسے ہوگا؟ پیر کا وجود، پیر کے گنان کی روشنی میں۔ یہ پھر ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ اگر آپ کے ہاتھ میں 1982 میں میری شکاگو کی واعظیں آ جائیں تو میں نے 3-4 واعظیں اس موضوع کے اوپر کی ہوئی ہیں، 2-2 گھنٹے کی واعظیں ہیں۔ میں یہاں کیا کہوں؟ اذان کی ایک اور بات میں بھول گیا۔ اگر اذان مذہب کے بنیادی اصولوں میں ہوتی تو حضرت عمر کو اذان کے اندر چینج کرنے کی ضرورت نہ پڑتی۔ رسول اللہ نے جو اذان بلال کو سکھائی تھی، حضرت عمر نے اس میں رد و بدل کر دیا، یعنی حضرت عمر نے اپنے آپ کو رسول اللہ سے زیادہ عقل مند سمجھا۔ اگر حضرت عمر کو خلیفہ ہونے کے حق سے رسول اللہ کی بنائی ہوئی چیز میں بھی رد و بدل کرنے کا حق ہے تو باقی کا آپ فیل کرو۔ نبی کے زمانے میں صبح کی اذان کے اندر الصلاۃ خیر من النوم کے الفاظ نہیں تھے، ابو بکر کی خلافت میں زمانے میں نہیں تھے، حضرت عمر کی خلافت کے بھی 3-4 سالوں تک یہ نہیں تھے، لیکن ایک ملاقات میں بیٹھے تھے اور کسی بزرگ کے منہ سے یہ فکرہ نکل گیا کہ نیند کرنے سے بہتر ہے کہ ہم نماز پڑھیں، عبادت کریں۔ حضرت عمر کو یہ جملہ پسند آ گیا، حکم دیا کہ نماز، صبح کی نماز میں یہ شامل کر دو۔ جو چیز رسول نے نہیں بنائی، ابو بکر کی خلافت کے اندر بھی نہیں تھی، حضرت عمر کو کیا حق تھا اس کے اندر چینج کرنے کا؟ اور اگر حضرت عمر چینج کیا ہے تو میری بات پکی ہوتی ہے کہ اذان اسلام کی کوئی بنیادی چیز نہیں ہے۔ سوال یہ ہے کہ پیر کے گنان کی روشنی میں بتائیے کہ دنیا کو کتنا عرصہ گزرا اور اس کا انت کب اور کیسے ہوگا؟ کمپیوٹر ہے کسی کے پاس یہاں؟ کیونکہ اتنے بڑی فگرز ہیں کہ مجھے تو اس کی گنتی بھی نہیں آتی۔ یہ جو زمین ہے یہ سورج میں سے نکلی، سورج نے ایک دن کھانسی کی
اور جس طرح ہم بلغم نکالتے ہیں ایسا سورج کے اندر سے بے حساب مواد نکلا، اور یہ مواد گھومتا رہا اور اتنی سپیڈ سے گھوما کہ اس مواد کے پیٹ میں سے تھوڑا اور چھوٹا گولا نکل گیا. یہ چھوٹا گولا پیسیفک اوشن میں سے نکلا زمین کے اندر سے، اور یہ زمین سورج میں سے نکلی. گنانوں کے حساب سے اگر میں کہوں تو 3.5 لکھ کے اس کے سامنے 16 صفر لگا دو، 3 لکھو اور پوائنٹ کر کے 5، 3.5 ہوئے. اس کے بعد 16 زیرو لگا دو. اس زمین کو سورج میں سے نکلے ہوئے اتنے برس ہوئے اور 4,25,000 برس باقی ہیں. 425,000 ایئرس اس زمین کے ابھی بھی باقی ہیں. اس لیے کوئی فکر نہ کرو، یہ جلدی سے ٹوٹنے والی نہیں. تم تیار رہا کرو. سوال یہ ہے کہ مزار پر منت جلدی قبول ہوتی ہے، جماعت خانے میں تھوڑی دیر سے ہوتی ہے. بہت اچھا سوال ہے. کراچی میں مشنری سبزلی رہا کرتے تھے. کھارا در میں اپنا جو پرانا جماعت خانہ ہے اس کے بازو میں مین روڈ کے اوپر ہمارا مسافر خانہ ہے. اس مسافر خانے کے سامنے سبزلی مشنری کی آفس تھی. یہ آفس بعد میں وزیر ہود بھائی کی آفس بنی، آج بھی ہے. مشنری سبزلی کاٹن کا بیپار کیا کرتے تھے، مچھی کا بیپار بھی کرتے تھے. ان کا ایک دوست تھا جس نے جماعت خانہ آنا بند کر دیا. یہ دونوں بچپن کے دوست تھے، اس لیے کبھی کبھی ایک دوسرے کو گالی بھی نکالتے تھے محبت سے. کچھ عرصے کے ایسا ہوا کہ اس کی ملاقات ہو گئی. مشنری کہتے تو ہے کدھر؟ بس میں بزی ہوں، یہ ہے وہ ہے. چھیڑنے کے بعد بات کا پتہ لگا کہ اس کو کوئی مشکل آئی. جماعت خانے میں تسبیحیں نکالی، منتیں کی، کچھ نہ بنا. اور مٹھا در میں کوئی ایسا مقبرہ تھا کسی فقیر کا، وہاں جا کے گیا اور 5 پیسے میں کام ہو گیا. تو اس نے یہی بات کی جو اس نے کی ہے. سبزلی مشنری بہت ہنسے. وہ کہتا جماعت خانے کے اندر اتنا میں متھا ٹیکتا رہا، یہ کرتا رہا، کہتا وہاں وہ مزار میں 5 پیسے میرا کام ہو گیا. سبزلی کہتا تیری بات سچ ہے. 4-5 دن کے بعد اس کو گاڑی میں بٹھایا اور ایک بڑی بوری بھری، اس میں گھاس پھوس تھا، اوپر تھوڑے کوئلے رکھے اور وہ کوئلے باہر دکھتے تھے تھوڑے تھوڑے. گاڑی میں بٹھا کے اس کو ساتھ لیا. میٹھا در میں کوئی بہت بڑا پیسے والا میمن سیٹ تھا، پیڈی پہ بیٹھا ہے. وہ زمانے کے اندر چاندنی بچھی ہوتی تھی، جو تکیے لگائے ہوئے سیٹ بیٹھتے تھے، میز کرسیاں نہیں تھی. سبزلی نے اپنے اس دوست کو کہا کہ یہ جو بوری ہے نا یہ اٹھا کے وہاں رکھ دو، اور اندر جو سیٹ ہے نا سیٹ کو کہنا کہ یہ بوری میرے گھر چھوڑ آوے، تو مجھے مار کھلائے گا. وہ کہتا ہے کہ مار نہیں کھلاؤں گا، اگر ہو بھی گیا میں تجھ کو تیرے سوال کا جواب دینا چاہتا ہوں. اچھا گیا سیٹ، سلام علیکم. سیٹ مجھے اگڑی حاجت ہے کرو ہے، یہ بوری ہے نا مجھے گھرے چھڑی. اچھا تو سیٹ کا نوکر باہر نکلا اس کو مارنے کے لیے. کہتا ٹھہر آؤں سیٹ سے گل کرا. تو سیٹ نے سمجھا کوئی دیوانہ ہے، اپنے نوکر کو کہا جاؤ اس کا سامان گھر چھوڑا. کہ نہ ہی نہ تو مجھے گھر چھوڑی. اچھا اب تو سچ مچ مار پڑی. تو کہ پیسے جی حاجت ہے 2 روپیہ کھڑی میں نہ مجھے بوری گھرے کھڑی. اچھی جب گاڑی میں واپس آئے سبزلی کہتا ہے بھینسا میں نے آپ کو نا دوست تھے کہ ہکڑو کم جے مجور جو آئے یہ کم تو سیٹ کے چوئے یہ سیٹ مجھے بوری گھرے کھڑی. اچھی پر تو جو سیٹ کو کہتا سیٹ میں کمزور ہوں کسی نوکر کو بولو میرے گھر چھوڑا ہوئے تو کسی بھی نوکر کو کہتا جاؤ اس کا کام کر دو. تو حضرت امام کے گھر پہ آ کے حضرت امام کو حکم کرتا یا مولا مجھے ہی کری دے، یا مولا مجھے ہی کری دے، یا مولا مجھے ہی کری دے. یہ سیٹ ہے
تم اس کو حکم کرتے ہو. ہاں مزار کے نوکر تو فوراً کر دیں گے, 100 روپیہ لے کے کام کر دیں گے. مزاروں پہ تمہاری مرادیں پوری ہوئیں گی. ایک بچہ ماں سے ایسی چیز مانگے کہ جو اس کے لیے نقصان دہ ہے, ماں اس کو کبھی نہیں دے گی. لیکن یاروں دوستوں کے اندر, بچوں کے اندر جا کے وہ کسی کو بولے کہ مجھ کو یہ لا لو, تو بچہ اس کو دے دے گا, ماں نہیں دے گی. امام کے پاس آ کے اگر کوئی چیز مانگتے ہو تو امام پہلے تو یہ دیکھتا ہے کہ یہ چیز تمہارے لیے اچھی ہے کہ نہیں. اگر نہیں اچھی تو مولا نہیں دے گا. دعا مانگنے کا میں طریقہ سکھاؤں. کچھ مانگنا ہے نا, چلو یہاں ابھی نہیں بولتا, میں آپ کو ایک بات سناؤں. زنزبار کے اندر 14 برس ہو گئے, ایک کپل کو بچہ نہیں ہوتا تھا. امام ایک دفعہ ادھر گئے تو انہوں نے مولا کے پاؤں پکڑ لیے, بہت عاجزی کی, خاص طور پہ لڑکے کی ماں نے. مولا فرمایا دیکھو اس کی قسمت میں نہیں ہے, تم مجبور مت کرو. ماں کہتی ہے مولا تو دین دنیا جو بادشاہ ہیں, تو جو چاہے سو کر ہی سکے, تو پلیز ان کے بچوں دے. عابدہ تھی, مولا کو مجبور کیا. اچھا کیا وہ بچہ ہوگا؟ مولا تو چلے گئے ولایت. 1.5 برس کے بعد اس کے گھر بچہ ہوا. آنکھوں سے اندھا تھا, کان کی جگہ صرف سوراخ تھا, کان نہیں تھے. ناک بھی نہیں تھی, یہاں 2 سوراخ تھے سانس لینے کے لیے. بس یہ بچہ پڑا ہے, اس کو دے دو دودھ تو وہ پی لے. نہ وہ روتا تھا, نہ وہ دیکھتا تھا, نہ وہ سنتا تھا. بڑا ہو گیا, 3 برس کا ہو گیا, لیکن وہ 3 برس کا ایک لاش کی طرح تھا. بچہ ہوتا ہے, ماں کو بہنوں بھائیوں کو دیکھ کے ہنستا ہے, ہم کو خوش کرتا ہے. تھوڑا بڑا ہوتا ہے شرارتیں کرتا ہے, کھلونے کھیلتا ہے. یہ چیزیں گھر والوں کو خوشیاں دیتی ہیں. لیکن یہ بچہ جو اندھا ہے, کان ہے ہی نہیں, ناک بھی نہیں ہے, صرف منہ ہے, اب یہ بچہ کس کام کا؟ ماں باپ دیکھ دیکھ کے جلتے ہیں. دیکھو ان کو سزا مل رہی ہے. بچہ اور بھی بڑا ہو گیا, 10-12 سال کا ہو گیا, پڑا ہے لاش کی طرح, کوئی کام کا نہیں. اپنی جماعت کے ایک عملدار کے پاس انہوں نے عرض کی کہ تم مولا کے پاس جاتے ہو, مولا کو کہو ہم توبہ کرتے, ہماری بھول ہو گئی. مولا کے پاس عرض کی, تب مولا نے کچھ راستہ بتایا, یہ دعا پڑھنا. 1.5 برس کے بعد 13 برس کی عمر میں وہ بچہ گزر گیا. انہوں نے راحت کا سانس لیا. امام کو کبھی مجبور نہ کرو. ہاں مزاروں کے اوپر جاؤ گے تمہاری مراد پوری ہو جائے گی, امام نہیں کرے گا. تو امام تمہارا ماں باپ ہے, جو چیزیں تمہارے لیے اچھی نہیں وہ کبھی نہیں دے گا, لیکن دوسرے دے دیں گے. امام کے پاس جاؤ جب بھی, اب میں بتاتا ہوں. تسبیح نکالو, مولا مجھے یہ چیز چاہیے. مثال کے طور پہ اولاد چاہیے. اے مولا تو قادر مطلق ہے, مجھے ایک اولاد دے, لیکن وہ اولاد اگر ہمارے لیے اچھی نہیں تو تیری خوشی. اے مولا یہ چیز اگر ہمارے لیے فائدہ مند ہے اور تو منظور کرتا ہے تو عطا کر اپنی رحمت سے. کوئی بھی چیز مانگو, پیسہ مانگو تو بھی کہو یا مولا یہ پیسہ مانگتا ہے, میری تنگی ہے, تو مجھے کچھ ادا کر دے, لیکن یا مولا تیرا دامن نہ چھوٹے, میری مراد پوری کر اگر وہ میرے لیے اچھی ہے تو. ایسی دعا مانگو مولا کے حضور میں, کیونکہ یہ دین و دنیا کا بادشاہ وہ دیتا ہے. مولا کے پاس مجبوری سے کوئی چیز نہیں مانگو. سوالات ختم ہوئے. اب میرا ایک سوال ہے, آپ نے حضرت امام کی بیعت کی ہے, کیا مولانا حضرت امام نے آپ کو کہا ہے کہ رات کو سو جاؤ, صبح جماعت کھانے نہ آیا کرو؟ ہے کچھ جواب آپ کے پاس؟ میرا سوال یہ ہے, حضرت امام نے آپ کو کہا ہے, کان میں کہا, ظاہر میں تو نہیں کہتا, لیکن شاید آپ کے کان میں کہا ہوئے کہ صبح اٹھ کے عبادت مت کیا کرو, کھاؤ پیو موٹے ہوتے رہو, لیکن میرا نام مت لینا. اے بھائیو بہنوں, میرے بچوں, میرے بزرگوں, ہمارا اسماعیلی مذہب ہے, نبیوں کا مذہب ہے, فرشتوں کا دین ہے, اعلیٰ درجے کا مذہب ہے, اسلام کا مغز ہے اسماعیلی مذہب. اس میں روحانیت ہے, باطنیت ہے, دنیا دین کے بھی سکھ ہیں. مگر روز جماعت کھانے آؤ, روز آؤ. کسی دن انسان غافل ہو گیا ٹھیک ہے, لیکن روز جماعت کھانے آؤ, صبح شام آؤ,
कोई काम काज की या बिजनेस की वजह से शाम को नहीं आ सकते, सुबह को आया करो, मौला की इबादत करो, अपनी रूहानी कुव्वत पैदा करो। आप में इतनी ताकत आ जावे कि आप अगर इरादा करो कि मुझे ये चीज चाहिए, वो चीज आपको मुहैया की जाएगी, आपको दुआएं मांगने की जरूरत नहीं रहेगी। छोटा बच्चा है, वो बाप के पास आके आता है, अब्बा मेरा बूट टूट गया, अच्छा हम नवा ले देंगे। दूसरा बच्चा आता है, अब्बा मेरी स्लेट टूट गई, अच्छा हम और ले देंगे। अब्बा मुझे चॉकलेट ले दो ना, अच्छा ले देंगे। लेकिन यही बच्चा जब 25-30 बरस का जवान हो जाता है, फिर अब्बा को कहता है, अब्बा मुझे चॉकलेट ले दो तो, अब्बा मेरी चंपल टूट गई है ले दो तो, कहता है। क्यों? अब तो वो जवान हो गया, उसको शर्म आएगी ऐसा कहने में। बचपना से निकल के जवान बनो, रूहानियत में जवान बनो, अपनी खुद की कमाई खाओ, यानी इतनी रूहानियत इबादत में पैदा करो कि आपको जो चाहिए वो आप कर सको। मौला तक जाने की जरूरत नहीं, मज़ारों तक जाने की जरूरत नहीं। फिर भी मौला के हुजूर में अपनी अज्ज़ो इनकिसारी, गुनाह की माफी मांगते रहो। आज मैं इस आखिरी मौका के ऊपर इंशाल्लाह आइंदा साल आऊंगा तो कुछ और भी ठहरूंगा आपके पास। हर रोज जब आपकी आंख खुले 4-4:30 बजे उठ जाया करो। आंख खुले सबसे पहले याली का नाम लो, उठ के ब्रश करो, थोड़ा पानी पियो, तैयार होके जमात खाने आओ, इबादत करो। अगर जमात खाना दूर है या कोई वजह से नहीं आ सकते तो अपने घर में जमीन पे बैठ के, कुर्सी पे बैठ के, मगर पलंग में नहीं, इबादत करो। अगर बैतुल ख्याल का बोल नहीं है तो याली याली करो, अल्लाह अल्लाह करो, लेकिन 10-20 मिनट आधा घंटा जरूर इबादत करो। दुआ पढ़ो, तस्बीह निकालो, और हर रोज सुबह की दुआ तस्बीह खत्म हो जाए तो ये दुआ मांगा करो, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार बरहमतिका या अर्हमुर राहिमीन। उसके बाद सूरतुन नास पढ़ा करो। सूरतुन नास पढ़ने से बलाएं आने वाली होंगे तो दूर रह जाएंगी, आपके पास नहीं आएंगी। बदरूहें, जिन्नात, लोगों का हसद, लोगों की दुश्मनी आपके ऊपर अमल नहीं करेगी, असर नहीं करेगी। उसके बाद आब सफा पियो, अगर घर पे रखा है, घर पे हो तो घर में बोतल में से पियो। ये करने के बाद 1 या 2 तस्बीह सलवात की निकालो, फिर अपने काम पे जाओ। जब भी दोपहर हो जाए, कहीं भी होवे, ऑफिस में होवे, दुकान पे होवे, घर पे होवे, दोपहर के 12 और 12:30 के दरमियान सुभान अल्लाह की एक तस्बीह निकाला करो। सारी तस्बीह। आप लोग इधर 11 दाने करते हो, ये 11 दाने हमारे नहीं है, इस्माइली मजहब में ये है। 101 दाने की तस्बीह हमारे इमामों और पीरों ने दी है। ठीक है, जमात खाने के अंदर मुखी कमरिया क्या करते हैं, हम उनके पीछे शामिल हैं, मगर घर में 2 तस्बीह सलवात की निकालो। 2 नहीं निकाल सकते, 1 निकालना सुबह और 1 रात को, मगर दोपहर को सुभान अल्लाह की तस्बीह निकालो। रात को जब भी आप सोने लगो, सोने से पहले सलवात व दुरूद की एक तस्बीह निकालो, उसमें एक चीज मांगो। सुबह की तस्बीह में कुछ नहीं मांगना, लेकिन रात की तस्बीह में मांगो, मौला सारा दिन सुख शांति से गुजर गया, तेरा शुक्रगुजार हूँ। ऐ मौला सोने जाता हूँ, अगर नींद में दम निकल गया तो तेरे नाम पर निकला। सोने से पहले तुझे याद करके सोता हूँ, तो या मौला तेरे फरमान से मेरी जो नींद का वक्त है वो इबादत में लिखा जाए। मौला का फरमान है, रात को मुझे याद करके सो जाओगे तो नींद के जितने घंटे होंगे मैं इबादत में लिखूंगा। ऐसा करके सोगे, आपको खराब सपने ख्वाब नहीं आएंगे, अच्छी नींद आएगी। अब मैं कुछ और बातें कहनी चाहता हूँ। गोश्त खाना कम करो, गोश्त खाना कम करो। हफ्ते में 1 या 2 दिन गोश्त खाओ, और वो भी मुर्गी या मच्छी ज्यादा अच्छी है, और बाकी के 6 दिन सब्जी खाओ, दालें खाओ। इससे पेट में गैस नहीं होगी, एसिडिटी नहीं होगी, और हमारी आर्टरीज के अंदर कोलेस्ट्रॉल नहीं होगी। अंडे हर रोज मत खाओ, सिवा के आपकी जवान उम्र है, 50 बरस की उम्र के बाद हफ्ते में 2 या 3 दफा अंडे खाने चाहिए। लेकिन ऐसा न करना कि एक ही वक्त 7-8 अंडे खा जाओ, ज्यादा से ज्यादा 2। दूध पिया करो, खास तौर पे रात को थोड़ा खाओ, हल्का खाओ,
اور سونے سے پہلے آدھا گھنٹہ ایک گلاس گرم گرم دودھ پیا کرو. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں صفت کی ہے اور مولانا سلطان محمد شاہ فرمایا کہ جنت سے خدا نے 3 چیزیں بھیجی ہیں. اولیو جس کو ہم زیتون کہتے ہیں، ہنی جس کو ہم شہد کہتے ہیں، اور انجیر. یہ 3 چیزیں خدا نے جنت میں سے انسان کے فائدے کے لیے بھیجی ہیں. زیتون، انجیر اور شہد. یہ تھوڑا تھوڑا کھایا کرو. زیتون سے کولیسٹرول گھٹتی ہے. اگر کسی کو کولیسٹرول کی تکلیف ہے تو زیتون کا تیل، اولیو آئل جو ہے، اس کی 1 چمچی پیا کرے، یا اولیو آئل کے اندر انڈے تل کے کھاوے. کچے اولیو بھی کھایا کرو. شہد کھانے سے بدن میں طاقت آتی ہے، جراثیم، جرمز وغیرہ مر جاتے ہیں، اور انسان کے اندر شہد میں بہت سی جو چیزیں ہیں جس کے لیے خدا نے فرمایا منافع للناس، انسان کے لیے اس میں بہت فائدے ہیں، شہد کھانے سے حاصل ہوتے ہیں. شہد کھانے سے عمر لمبی ہوتی ہے، تندرستی ملتی ہے. انجیر کھانے سے پیٹ صاف ہوتا ہے اور قوت ہاضمہ بڑھتی ہے، لیور کے لیے بھی بہت اچھی ہے.